والدین سے تو خون کا رشتہ ہوتا ہے نا، تو کوئی نہ کوئی رحم آ ہی جاتا ہے ان پر، اور ان کی کیئر ہم کر ہی لیتے ہیں. لیکن زوجین، ان الزواج ایھا الاحبۃ الکرام هو وسیلۃ لتحقیق المودۃ والرحمۃ بین الرجل والمرأة، وهو من اسباب الجالبۃ للسعادۃ والاطمئنان بین الزوجین. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ان الزواج، بے شک شادی، ایھا الاحبۃ الکرام، اے پیارے بھائیو، وہ وسیلۃ لتحقیق المودۃ، وہ ذریعہ ہے تحقیق ثابت کرنے کا یا حاصل کرنے کا، المودتی محبت، والرحمتی اور رحمت مرسی کو. یعنی شادی محبت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. بین الرجل والمرأتی، مرد اور عورت کے درمیان. وہو من الاسباب الجالبۃ للسعادۃ، اور وہ ان اسباب میں سے ہے جو لانے والے ہیں خوش بختی کو. جالب، جلب کا مطلب ہوتا ہے کھینچ لانا. للسعادت، خوش بختی، خوش قسمتی، والاطمئنان اور اطمینان، بین الزوجین، زوجین کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان خوش بختی اور اطمینان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی شادی. یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں جوڑے بنائے، بھی تمہارے اندر ہی تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی. ازواج یہاں بیویوں کے معنی میں ہوگا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ ان کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی. ازواج کا لفظ جو ہے یہ زوج، بیوی اور شوہر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، اسپاؤس کے معنوں میں. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہے. یقول الامام ابن کثیر رحمہ اللہ: من تمام رحمته ای سبحانہ ببنی آدم ان جعل ازواجهم من جنسهم وجعل بینهم وبینهن مودة وهي المحبة ورحمة وهي الرأفة. فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما وغير ذلك. یقول الامام ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، من تمام رحمتہ، اس کی کامل رحمت میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی، ای سبحانہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ببنی آدم، اولاد آدم کے ساتھ، ان جعل ازواجہم من جنسہم، کہ اس نے ان کے ازواج ان کی ہی جنس سے بنائے، یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، بندر سے یا کسی اور سے نہیں. وجعل بینہم وبینہن مودہ، اور ان کے اور ان کے درمیان باہم محبت رکھی. اور مودہ کیا ہے؟ وہی المحبہ، محبت. ورحمت، اور رحمت رکھی. وہی الرأفہ، اور وہ شفقت ہے، نرمی ہے. فإن الرجل، کیونکہ مرد، یمسک المرأة، روک کر رکھتا ہے عورت کو، اما لمحبتہ لہا، یا تو اس سے محبت کی بنا پر، کہ اسے اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، او لرحمت بہا، یا اس پر شفقت کرتے ہوئے، یعنی اس پر رحم کرتے ہوئے. بِأَن يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، کیونکہ اس کے لیے، یعنی مرد کے لیے، یعنی اس کی اولاد ہے اس عورت سے، وہ بچوں کی ماں ہے، تو بچوں کی ماں ہونے کی بنیاد پر وہ اس سے ہمدردی رکھتا ہے. او محتاجتاً الیہ فی الانفاق، یا اس لیے اس پر رحمت کرتا ہے یا شفقت کرتا ہے کہ وہ مال خرچ کرنے میں اس کی محتاج ہے، اس پر ڈیپینڈنٹ ہے،
اس کی ضرورت مند ہے. او للالفت بینہما، یا ان کے درمیان الفت ہوتی ہے، یعنی آپس کے انڈرسٹینڈنگ اور افیکشن، وغیرہ ذالک وغیرہ وغیرہ. تو باہمی محبت اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو بانڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد محبت اور رحمت ہوتی ہے. محبت میں سیکشل لو بھی ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی افیکشن اور باہم ریلیشن شپ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ بھی. یا پھر بعض اوقات یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی کسی جوڑے کے درمیان، کوئی اٹریکشن نہیں ایک دوسرے کے لیے، لیکن بچوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں پر رحمت اور ہمدردی کرتے ہوئے. یا پھر خاص طور پر مرد ایسی عورت کو جس کے اندر اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے، مثلا بیمار ہے یا کوئی اور وجہ ہے، بد اخلاق ہے، کچھ بھی، تو بھی کیونکہ اس سے بچے ہیں تو اس بنا پر، یا یہ کہ میں اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ بیچاری کیا کرے گی، انسانی ہمدردی کے تحت رحمت کی وجہ سے وہ اس کو ساتھ ہی رکھتا ہے، گزارا کرتا ہے. فالزواج أيها الأفاضل يعين على إعفاف النفس عن المحرمات وتطهير المجتمع من المنكرات، ومنافعه جليلة ومصالحه كثيرة لا تعم فقط الرجال أو النساء بل الأمة جمعاء. فالزواج تو شادی، أيها الأفاضل اے فاضل لوگو، اے معزز لوگو، یعین مدد کرتی، مددگار ہوتی، علی اعفاف النفس، نفس کی پاک دامنی پر، یعنی انسان کو پاک دامن رکھتی، برائیوں سے بچاتی، ان المحرمات، حرام چیزوں سے، و تطہیر المجتمع، اور معاشرے کو پاک رکھتی ہے، من المنکرات، برائیوں سے. یعنی شادی کے بہت فائدے ہیں جس سے انسان کو ذاتی طور پر بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، اور معاشرہ بھی بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. فمنافعہ، تو اس کے فائدے جلیلۃ، بہت بڑے ہیں، عظیم ہیں. ومصالحہ، اور اس کی مصلحتیں کثیرۃ، بہت زیادہ ہیں. لا تعم فقط الرجال او النساء، جو فائدے اور مصلحتیں صرف مردوں اور عورتوں کے لیے نہیں، بل الامت جماع، بلکہ ساری امت کے لیے. یعنی پوری امت اس انسٹیٹیوشن سے، شادی کے انسٹیٹیوشن کے مضبوط ہونے سے فائدہ اٹھاتی، کہ اچھی نسلیں پروان چڑھتی ہیں، اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ آگے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم ایک اچھی ماں دو تو میں اچھی نسل دوں گا. یقول الامام ابن قدامہ رحمہ اللہ فإنه يشتمل أي الزواج على تحسين الدين وإحرازه وتحسين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباحات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة. یقول الامام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فإنه، بس بے شک وہ، یشتمل، مشتمل ہے، کیا، ای الزواج یعنی شادی، علی تحسین الدین، دین کی حفاظت پر، و احرازہ، اور اس کو حاصل کرنے پر. یعنی شادی سے انسان کا دین مکمل ہوتا ہے، دین مضبوط ہوتا ہے. و تحسین المرأۃ، اور عورت کی حفاظت ہوتی، وحفظها، اور اس کی حفاظت، تحسین حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہتے ہیں، یعنی عورت کو پروٹیکشن ملتی اور اس کی حفاظت ہوتی ہے. والقیام بها، اور اس کی نگرانی کا کام ہوتا ہے، یعنی اس کو لک آفٹر کرنے والا کوئی مل جاتا ہے. وہ ایجاد النسل، اور نسل کو وجود میں لانے کا ذریعہ. وہ تکثیر الامت، اور امت کو بڑھانے کا ذریعہ. وہ تحقیق مباحات النبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کو ثابت کرنے کے لیے. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی، من المصالح الراجح، بہت سی ایسی مصلحتیں ہیں جو راجح ہیں، بھاری ہیں. احدھا، ان میں سے ایک علی نفل العبادت، نفلی عبادت پر. یعنی شادی سے اتنے بے پناہ فائدے اور مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں کہ جو بہت سے نوافل ادا کر کے بھی حاصل نہیں ہوتی. یعنی ایک تو ایک انسان کی ضرورت ہے کمپینین شپ، اس کے لیے سیٹسفیکشن کا ذریعہ، پھر نسل پیدا کرنے کا ذریعہ، اس نسل کی پھر حفاظت آگے، اس کے نسب کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت.
اس کی تربیت، اس کو انسان بنانے کا کام مل جل کر ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر کریں گے، اس فخر کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر اسی طرح عورت کو پروٹیکشن ملتی، کیئر ملتی، محبت ملتی، ایک گھر ملتا ہے، اور بہت سے اس کے کام جو ہیں وہ آسان ہوتے ہیں. ان مما ينبغي على الزوجين ايها الكرام ان يشكر الله جل وعلا على ان يسر الجمع بينهما ووفقهما لهذه النعمة العظيمة التي حرم منها البعض. ان بے شک، مما اس میں سے جو، ينبغي على الزوجين ہسبینڈ وائف دونوں پر لازم ہے یا ان کو کرنا چاہیے، ایھا الکرام اے معزز لوگوں، ان یشکر اللہ کہ وہ دونوں شکر کریں اللہ کا، جل وعلا عز و جل کا، اللہ اس بات پر، ان یسر کہ اس نے آسان کیا، الجمع بینہما ان دونوں کو جمع کرنے کو، یعنی ان دونوں کی شادی کو آسان کیا، اکٹھا کرنے کو، ووفقہما اور انہیں توفیق دی، لہذا النعمت العظیمتی اس عظیم نعمت کی، التي حرم منها البعض جس سے بعض ابھی تک محروم ہیں. یعنی جن جن کی شادی ہو چکی ہے انہیں شادی پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نعمت کا اتمام کیا ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہیں. ومن شکر هذه النعمة الجلیلة ان يبتعد عن كل ما قد يكون سببا في قطع حبل الوصل الذي بينهما وتشتيت شملهما، خاصة المعاصي والذنوب التي هي أصل كل بلاء ومصدر كل شقاء، وعليهما مراعاة ما بينهما من حقوق وواجبات، فيؤدي الزوج ما يجب عليه من نصح وإرشاد لزوجته وأولاده، فيحثهم على ما ينفعهم في الدارين ويحذرهم مما يضرهم. ومن شکر هذه النعمة الجلیلہ اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے میں یہ ہے، یہ بات ہے، ان یبتعدا کہ وہ دونوں دور رہیں، عن کل ہر اس چیز سے، ما قد یکون جو ہو سکتی ہو، سببا وجہ، فی قطع کاٹنے کی، حبل رسی، الوصل تعلق کی، الذی بینہما جو ان دونوں کے درمیان. ہسبینڈ اور وائف کو ہر اس چیز سے دور رہنا چاہیے جو ان دونوں کے تعلق کی رسی کو کاٹنے کا سبب بنے، ان اسباب سے دور رہے انسان. وتشتیت شملہما اور ان دونوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے سے. تشتیت ہوتا ہے بکھیر دینا، قلوبہم شتیٰ، اور شمل ہوتا ہے اتحاد، یونٹی، یونین. خاصتاً المعاصی والذنوب خصوصاً گناہ اور ذنوب، نافرمانیاں اور گناہ، ان سے بچنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کے کام اس رشتے کو کمزور کر دیتے ہیں، اس محبت کو ختم کر دیتے ہیں. التی ہی اصل کل بلاء جو ہر بلا، ہر مصیبت کی اصل ہے، جڑ ہے. پہلے بھی میں نے بات کی تھی نا، کل بھی بات کی تھی، آج صبح بھی بات کی. کل میں نے جب بھی کہا تھا وَنَسْتَغْفِرُكَ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں. خطبے میں بستغفر، کیوں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ آئے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ ہم علم نافع سے محروم رہیں. کیونکہ انسان کی جو بھی شامت آتی ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی قصور ہوتا ہے، تو استغفار اس مصیبت کو دور کر دیتی. تو یہاں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی جو ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب انسان اللہ کا حکم سمجھ کے کچھ کام کرنے لگتا ہے، چاہے اس کے نفس پہ بھاری ہو، اس کو اچھے نہ بھی لگتے. مثلا اللہ تعالیٰ مرد کو کہتا ہے بیوی کے حقوق ادا کرو، بیوی کو کہتا ہے مرد کے حقوق ادا کرو. اب وہ اس کو بہت تکلیف ہے، مرد کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ عورت کو اس کے اچھے اخلاق کے نہ ہونے کے باوجود سے کھلاتا رہے، پلاتا رہے، اس کو انٹرٹین کرتا رہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. بڑا مشکل کام ہے، یہ تو میرے ساتھ کرتی نہیں، میں کیوں کروں. لیکن اگر وہ کرتا ہے تو اس کے احسان سے ہو سکتا ہے کہ عورت کے دل میں نرم پڑ جائے. بعض اوقات وائس ورثہ ہوتا ہے، عورت سب کچھ کرتی رہتی ہے لیکن مرد اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے اور اس کو توجہ نہیں دیتا اور اس کا خیال نہیں رکھتا اور اس پہ خرچ نہیں کرتا جو اس کے فرائض میں سے ہے.
تو ایسی صورت میں عورت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کا خیال رکھے، تو بھی رکھتی رہے، شاید اس حسن سلوک سے اس کا دل مائل ہو جائے اور ان کے تعلق میں جو دوری اور کھچاؤ ہے وہ درست ہو جائے۔ تو یہ معاصی اور ذنوب جو ہیں، اور یہ دونوں کیوں کریں؟ شوہر کیوں اچھا سلوک کرے اور بیوی کیوں؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہسبینڈ کو کیا کہا گیا کہ بیوی کے ساتھ کیا کرو؟ عاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے سے برتاؤ کرو۔ فالصالحات قانتات، تو دونوں طرف سے اگر احسان ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے گا۔ ومصدر كل شقاء، اور ہر بدبختی کی بنیاد، وعليهما مراعاة ما بينهما من حقوق، ان دونوں پر لازم ہے کہ وہ حقوق و واجبات کا لحاظ رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ مراعات کا لفظ ہے نا، رائی سے ہے، رعایت کرے ایک دوسرے کی۔ فَيُؤَدِّي الزَّوْجُ، تو ادا کرے شوہر، ما یجب علیہ، جو اس پر لازم ہے، من نصح و ارشاد، خیر خواہی اور نصیحت، لزوجتہ و اولادہ، جو اس کی بیوی اور اس کی اولاد کے لیے ہونی چاہیے۔ فَيَحُثُّهُمْ عَلَى مَا يَنفَعُهُمْ، انہیں ابھارتا رہے جو انہیں فائدہ دے، فی الدارین، دونوں جہانوں میں، وَيُحَذِّرُهُمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ، اور ان کو ڈرائے بچائے اس سے جو ان کو نقصان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شوہر پہ کیا لازم ہے کہ وہ نصیحت کرتا رہے، اچھی بات بتاتا رہے بیوی بچوں کو، تاکہ وہ ان چیزوں سے بچے جو انہیں نقصان دینے والی۔ نمبر 2، وَعَلَيْهِ أَن يُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، اس پہ لازم ہے کہ وہ ان پہ خرچ کرے، بما تیسر عنده، جو بھی اس کو میسر ہے، وَيَحْرِصَ عَلَى تَوْفِيرِ حَاجِيَاتِهِمْ، اور حرص رکھے ان کی ضروریات پوری کرنے کی۔ وَعَلَى الْمَرْأَةِ أَن تُطِيعَ زَوْجَهَا، عورت پر کیا لازم ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے، وَتَحْرِصَ عَلَى تَحْقِيقِ رَغَبَاتِهِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، اور حرص رکھے اس کی پسندیدہ چیزوں کو پورا کرنے کی سوائے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے، جل وعلا۔ یعنی عورت کے لیے کیا لازم ہے کہ شوہر کی خواہشات کو پورا کرے، شوہر پہ لازم ہے خرچ کرے، عورت پہ لازم ہے شوہر کی خواہش پوری کرے، ایز لانگ ایز وہ جائز ہو، حرام نہ ہو۔ وَتَقُومَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهَا نَحْوَهُ وَنَحْوَ بَيْتِهَا، اور کرتی رہے یا قائم رہے، بجا لائے جو اس پر لازم ہے، یعنی عورت پر شوہر کے حقوق یا اپنے گھر کے معاملے میں جو خیر خواہی لازم ہے اس کو ادا کرتی رہے۔ وَإِذَا أَخْطَأَ أَحَدُهُمَا فِي حَقِّ الْآخَرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْصَحَهُ وَيُذَكِّرَهُ وَيُبَيِّنَ لَهُ خَطَأَهُ بِالْحِكْمَةِ وَاللِّينِ وَلْيَحْذَرَ مِنَ الْغِلْظَةِ فِي الْقَوْلِ وَمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ فِي التَّأْنِيبِ خاصة من الزوج دون حاجة لذلك۔ وَإِذَا أَخْطَأَ، اور جب غلطی کرے، أَحَدُهُمَا، ان میں سے کوئی ایک، فی حق الآخر، دوسرے کے حق میں، یعنی ایک زیادتی کر جائے دوسرے کے اوپر، فعلیہ، تو اس پر لازم ہے، ان ینصحہ، کہ اس کو نصیحت کرے، خیر خواہی کرے، ویذکرہ، اور اس کو یاد دہانی کرائے، ویبین لہ خطاہ بالحکمۃ واللین، اور اس کی خطا حکمت اور نرمی کے ساتھ اس کو واضح کرے کہ غلطی ہے کیا۔ وَلْيَحْذُرَ، چاہیے کہ دونوں بچا کرے، دس از ویری امپورٹنٹ، کس چیز سے؟ من الغلظۃ فی القول، سخت بات کرنے سے، باتوں کی سختی، باتوں کی جو چوٹیں ہوتی ہیں وہ جسمانی چوٹوں سے بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ہسبینڈ وائف کو بنیادی طور پر ایک دوسرے سے پیار سے بات کرنی چاہیے، پولائٹلی بات کرنی چاہیے، بات میں لچک ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، یہ اچھے ریلیشن شپ کی ہے، کیونکہ بگاڑ آتا ہی زبان سے۔ آج صبح میں کسی سے پوچھ رہی تھی اس پودے کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا مدر ان لاز ٹنگ، یہ نام، اور باقی وہ اس پودے کے اندر سے جڑ سے لے کے جیسے پتے کاٹو سیدھے کے سیدھے، شکل بھی تھوڑی سی زبان کی طرح اور کانٹے بھی اس پر تھوڑے تھوڑے، یعنی لمبے تھے اسٹیم، نیچے سے اوپر تک۔ تو عام طور پر جو زبان کا ناروا استعمال، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خواتین کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ نے عورت کو بولنے کی صلاحیت زیادہ اس لیے دی کیونکہ اس نے بچوں کو بولنا سکھانا ہوتا ہے نا،
بچوں کو بہلانا ہوتا ہے، بچوں کو نصیحت کرنی ہوتی ہے، بچوں کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، تو اس کا جو کاؤنٹ آف ورڈ ہے ڈیلی وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو زیادہ یہ پاور دی تو گئی تھی کسی مقصد کے لیے، لیکن وہ پھر مس یوز ہونے لگی. اور جب کوئی بھی نعمت انسان مس یوز کرتا ہے تو اس کے اپنے ہی خلاف پڑتی. تو کیا کریں؟ تعلقات اچھے کرنے ہیں تو بات میں نرمی کریں. اب آپ دیکھیں ہم لوگ ہر ایک سے نرمی سے باہر بات کریں گے اور جب گھر پہنچیں گے تو ساری نرمی بھول جائیں گے. نہیں، اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، باہر سے گھر اور گھر سے باہر تک. بعض اوقات الٹا بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنوں کے ساتھ تو بہت اچھا رہتے ہیں، آپس میں ماں بیٹا بہت اچھے ہیں، بہن بھائی بھی ٹھیک ہیں، لیکن بیوی کی بات ہی آتی ہے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے. پھر کہیں باہر جاتے ہیں تو پھر روڈ ہوتے ہیں. نہیں، دونوں طرح، یعنی اپنوں کے ساتھ بھی اور پرایوں کے ساتھ بھی، اور اپنوں کا حق دوسروں سے زیادہ ہے. خاصتاً من الزوج، خصوصاً شوہر سے، دون حاجت لذالک، بغیر کسی وجہ، یعنی جب اس کی ضرورت بھی نہ ہو. یعنی جہاں سختی کی ضرورت نہیں وہاں تو کرنی ہی نہیں ہے، اور جہاں ضرورت بھی ہے تو حد کے اندر رہ کے کرنی، حد سے نہ بڑھنے پائے. اور دونوں طرف، ہسبینڈ وائف بہت. وَلْيَحْرِصَ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ الرِّفْقُ سَائِدًا بَيْنَهُمَا عِنْدَ التَّعَامُلِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ النَّجَاحَ وَالسَّعَادَةَ وَالْفَلَاحَ. چاہیے کہ اس بات پر حریص ہوں، دونوں کو اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ رفق غالب رہے. سائد سید سے غالب، یعنی رفق نرمی زیادہ ہو. تب ان تعاملی باہمی معاملے میں، لأن فی ذلک النجاح والسعادۃ والفلاح، اس رفق میں کامیابی ہے، خوش قسمتی ہے، فلاح ہے. تو جو اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں انہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے. آپ دیکھیں بادل کب برستے ہیں، اور بادل برسنے سے کتنی خیر پھوٹتی، بارش برستی ہے جب، لیکن بادل مختلف سمتوں سے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں، نرم ہوتے ہیں نا، نرمی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر بھی لیئرز آتی ہیں، آپس میں بھی ملتے جاتے ہیں، چپک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بارش برسنے لگتی، خیر ہی خیر آتی، رحمت برستی. لیکن یہی بادل اگر لوہے کے ہوتے یا کسی سخت چیز کے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر برس نہیں سکتے تھے. اکیلا اکیلا بادل چاہے کتنا بھی بڑا ہو برستا نہیں ہے، برستے تبھی ہیں جب وہ ملتے ہیں. انسان اکیلے بہت خیر کا کام نہیں کر سکتا. جب ہسبینڈ وائف اکٹھے مل کے کام کرتے، خصوصاً گھریلو، یعنی بچوں کی تربیت، خاندانی روابط، بعض اوقات بزنس، بعض اوقات کچھ اور کام، تو آپس کا اتفاق اس خیر کو بڑھا دیتا ہے، اور آپس کا اختلاف بڑی بڑی خیر کو ختم کر دیتا ہے. اختلاف تھوڑا بہت آپس میں تو کوئی بات نہیں، وہ تو ہوگا ہی کیونکہ دونوں فرق ہیں، لیکن وہ اختلاف جب گھر سے باہر نکل جاتا ہے، ہر جب معاشرے میں چلا جاتا ہے، پھر اس کے نتائج بڑے بھیانک ہو جاتے ہیں. فعن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، یا عائشہ، اے عائشہ، ارفقی، نرمی برتو، فإن اللہ، کیونکہ اللہ تعالی، اذا اراد بأہل بیت خیرا، جب کسی گھرانے والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، دلہم علی باب الرفق، تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے، ان کا رخ نرمی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور یہاں سے گھرانے کی خوش بختی کھل جاتی ہے. یعنی ان میں نرمی آ جاتی ہے اور آپس کے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے بہت سی خیر جنم لیتی ہے. اور جب وہی سختی آتی ہے تو جو خیر آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. پیج 39 سے، یقول المناوی رحمہ اللہ، مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفِقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَالرِّفْقُ لِينُ الْجَانِبِ وَاللُّطْفُ وَالْأَخْذُ بِالْأَسْهَلِ وَحُسْنِ الصَّنِيعِ. وَذَلِكَ، اور یہ اس طرح کے، بِأَنْ، کہ، يَرْفِقَ، نرمی کرے،
بعضهم ان میں سے بعض، ببعض بعض کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دونوں نرمی کریں۔ والرفق، اور رفق کہتے ہیں لین الجانب، نرم پہلو کو، یعنی نرم پہلو سے مراد یہ کہ فزیکل پوسچر میں بھی نرمی دکھائی دے۔ آپ دیکھیے کہ باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، مثلاً اگر آپ بات آرام سے بھی کر رہے ہیں لیکن ہاتھوں کو بہت زیادہ جھٹک رہے ہیں، سختی کے ساتھ جھٹک رہے ہیں، یا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، یا ماتھے پہ بل ہیں، یا ویسے جسم اکڑا ہوا ہے، تو اس سے پھر وہ نرمی دکھائی نہیں دے گی، وہ محسوس نہیں ہوگی دوسرے کو۔ تو نرمی آپ کے رکھ رکھاؤ میں، آپ کی بات کرنے کے انداز میں، آپ کی باڈی لینگویج میں، ان سب چیزوں میں دکھائی دینی چاہیے۔ واللطف، اور لطف، والاخذ بالاسهل، اور آسان تر کو اختیار کرنے میں، آسان طریقہ یا آسان راستہ یا آسان کام اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ وحسن الصنیع، اور اچھی طرح کام کرنا، اچھی کارکردگی ظاہر کرنا۔ وعلی الرجل دائما، اور مرد پر لازم ہے کہ ہمیشہ ان یتذکر، اس بات کو یاد رکھے، یعنی اگر مرد حسن سلوک کرنا چاہتا ہے یا اپنے ازدواجی تعلقات کو یا اپنے گھر کو خوشحال بنانا چاہتا ہے تو اس کو ایک کام کی بات یاد رکھنی ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ ان المرأة، کہ عورت مہما بلغت منزلتها فی الدین والعلم والفقہ فهي تبقى ناقصة عقل ودین لأنها جبلت على ذلك، ولهذا اوصى بها نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خیرا فقال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا استوصوا بالنساء خیرا۔ مرد کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ان المرأة، کہ عورت مہما بلغت، جتنی بھی پہنچ جائے، منزلتها، اپنے مقام میں، فی الدین، دین کے، والعلم، اور علم کے، والفقہ، اور فقہ، وہی تبقى، تو وہ رہتی ہے، ناقصۃ عقل و دین، عقل اور دین میں کم ہی، یعنی مرد کی نسبت اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی پھر بھی رہ جاتی ہے۔ تو مرد کو عورت کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ تو اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اتنی بڑی ڈگری ہے اس کے پاس، اور یہ تو بہت متقی پرہیزگار عورت ہے، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا یہ تو بہت سمجھدار ہے لہذا اس سے کسی ایسے رویے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، اللہ نے عورت کو مختلف پیدا کیا ہے، مرد کو مختلف پیدا کیا، مرد کی ذمہ داریاں اور طرح کی ہیں، عورت کی اور طرح کی ہیں۔ لأنها جبلت على ذلك، کیونکہ وہ اس پر بنائی گئی ہے، اس پر پیدا کی گئی ہے۔ ولہذا، اسی لیے، اوصى، وصیت کی، تاکید کی، بہا، ساتھ اس کے، یعنی عورت کے، نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیراً، بھلائی کی، یعنی مردوں کو تلقین کی کہ وہ عورت کے ساتھ بھلا سلوک کریں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو، ایک بات کو سمجھو، وہ کیا ہے؟ فإن المرأة، کیونکہ عورت خلقت، پیدا کی گئی ہے، من ضلع، پسلی سے، وإن، اور بے شک، أعوج شيء، سب سے ٹیڑھی چیز، پھر ضلع، پسلی میں، اعلیٰ، اس کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یا اوپر والی پسلی سب سے زیادہ کرو والی ہوتی ہے۔ ان ذهبت تقیمه کسرته، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دو گے۔ وَإِن تَرَكْتَهُ، اگر تم اس کو چھوڑ دو گے جیسی وہ ہے، لم يزل اعوج، تو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت، خیر کی بات مان لو،
نصیحت قبول کر لو. یہاں عورت کا مزاج سمجھایا گیا کہ اس کا ایک خاص مزاج ہے. مرد جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، سیدھی سیدھی بات کرنے والا، لیکن عورت کا مزاج فرق ہوتا ہے. جس طرح ہمارے جسم میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہے تو اس کا اسٹریٹ ہونا یعنی اوپر کی طرف جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم سیدھے کھڑے ہو سکیں. لیکن دل کی حفاظت کے لیے اور پھیپھڑوں کی اور بہت سی اور چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے سینہ بنایا ہے، اور وہ سینہ جو ہے وہ پسلیوں سے بنا ہوا ہے. ان کا خمدار ہونا ضروری ہے. کسی چیز کو سیدھا بنایا اور کسی کو خمدار بنایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت میں کوئی عیب ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہو رہی. اس کے مزاج کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ اور طرح سوچتی ہے، اس کا معاملہ اور طرح ہے. اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہے اصل سبق کہ اس کو اپنے معیار کے مطابق مت پرکھو. مرد زیادہ تر لاجک، عقل اور سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، لیکن عورت کے مزاج میں اس طرح کی سیدھی باتیں سہنے اور کرنے کا حوصلہ عام طور پہ نہیں ہوتا. اگر مرد اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے تو وہ اس کے لیے بہت ہرٹ فل ہوتا ہے. اس کے لیے لین اور نرمی اور جھکاؤ اور ملائمت اور اس کا خم اس کا حسن ہے. یہ عورت کا حسن جو ہے اس کے خم میں ہے. اب مثلا آپ دیکھیے کہ ایک درخت ہوتا ہے، جیسے کھجور کا ہی درخت ہے، تو اس میں اس کا ایک سٹیم ہے. تنا اس کا کیسا ہوتا ہے؟ کھجور کے درخت بالکل سیدھا ہوتا ہے، اسٹریٹ. لیکن اس کی شاخیں کیسی ہوتی ہیں؟ کر ہوتا ہے نا. یہ دونوں چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں؟ درخت کو خوبصورت بناتی ہیں. اور پھر جو درخت پہ پھل لگتا ہے وہ کس طرح اس کی ٹہنی آتی ہے، اس کا خوشہ جو نکلتا ہے اس میں بھی کر ہوتا ہے. اب اگر تنا بھی سیدھا ہے اور سارے پتے بھی سیدھے اوپر کو اٹھے ہوئے تو اس میں کیا ایسی خوبصورتی ہوگی؟ نہیں. ایک مرد اور عورت جو ہیں دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے، دونوں ایک گھر بناتے ہیں، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کا یہ جو اجتماع ہے یہ دونوں کے الگ الگ مزاج پر مبنی ہے. اور اس دونوں کے فرق کو سمجھنا چاہیے. دونوں کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ وہ ایک جیسے ہے نہیں. ان میں بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، ان دونوں کے اندر مختلف کاموں کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں. لہذا ان صلاحیتوں کی بنا پر ان کے مزاج پر بھی اثر ہے. ان کے مخصوص دائرہ کار، ان کے مخصوص رول، ان کے مخصوص کام کی وجہ سے ان کے مزاج میں فرق ہے. یہاں مقصد یہ نہیں کہ عورت کا نقص بتایا جائے یا خامی بتایا جائے. یہاں مرد کو سمجھانا مطلوب ہے کہ عورت کے ساتھ معاملہ سمجھ سوچ کے کرنا، اس کے مزاج کو سمجھ کے کرنا، تب گھر بنے گا، تب تعلقات میں نبھاؤ ہوگا. اس پسلی کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر تم اس کو سیدھا کر دو گے تو وہ کام نہیں کر سکے گی جو وہ کر رہی ہے. اب دیکھیے کہ پسلی جو ہے کوئی حقیر چیز نہیں ہے. پسلیوں نے یا سینے نے اپنے اندر دل کو سنبھال رکھا ہے، جو کہ ایمان کی اور توکل کی اور محبت کی اور ہر چیز کا مرکز ہے. ایک عورت جو ہے وہ اپنے مخصوص مزاج کی وجہ سے بچوں کی تخلیق کا کام بھی کرتی ہے، ان کی حفاظت کا، ان کی تربیت کا، ان کو پالنے پوسنے کا. تو اس لیے اس کے مزاج کے اندر ہر چیز عقل پہ پرکھنے والی بات نہیں، محبت اور جذبات سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب بچوں کی تخلیق میں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے؟ محبت کی اور جذبات کی. تبھی وہ تکلیف یہ اٹھا پاتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو بچوں سے تو وہ عورت ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد کبھی دوبارہ نہ پیدا کرے، کیونکہ وہ عقل پہ نہیں سوچ رہی ہوتی، عقل پہ نہیں پرکھ رہی ہوتی، وہ محبت سے سوچتی، وہ جذبات سے سوچتی. اور پھر بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اتنی تکلیف سے کہ وہ مرنے کے قریب ہوتی ہے، پھر بھی اس سے محبت کرتی ہے، اسی بچے سے جو اس کو مارنے ہی والا تھا ایک طرح سے. اور پھر وہ روتا ہے تو اس کے ساتھ روتی ہے، وہ ہنستا ہے تو اس کے ساتھ ہنستی ہے، وہ اس کے ساتھ جیتی ہے. اور پھر اس کے لیے تکلیفیں طرح طرح کی برداشت کرتی. حد سے زیادہ بھی بچے تنگ کرے پھر بھی وہ ان کو گھر سے نہیں باہر نکالتی. لیکن باپ کا رویہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر بچہ رو دے، تھوڑی دیر اس کو اٹھانا پڑ جائے،
ہم؟ اس کو بہلانا نہیں آتا، کوشش کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، کما کے بھی لا کے دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جو ایک عورت کر سکتی ہے اس جگہ، جو ایک ماں کرتی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مختلف بنایا ہے. تو یہاں سمجھانا ہی مقصود ہے کہ عورت کو سمجھ کر اس کے مزاج کو، اس کی ضروریات کو سمجھ کر اس سے معاملہ کرو، اور عورتوں کے بارے میں اس نصیحت کو قبول کر لو، سمجھ جاؤ. استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو. یقول شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یعنی اقبلوا هذه الوصیۃ التي اوصیکم بها. ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اس وصیت کو قبول کر لو جس کے ساتھ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، جو تاکید کر رہا ہوں. وذالک ان تفعلوا خیرا مع النساء، اور یہ کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلائی کرو. لأن النساء قاصرات فی العقول، کیونکہ عورتیں عقل میں کم ہوتی ہیں. یعنی اس کم کا مطلب یہ نہیں کہ بے عقل ہوتی ہیں یا بے وقوف، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مرد ہر چیز کو عقل پر پرکھتے ہیں، عورتیں ہر چیز کو عقل پر نہیں پرکھتی. وہ عقل سے کم، جذبات سے زیادہ کام لیتی ہیں. وقاصرات فی الدین، اور دین میں بھی ان کی کمی ہو جاتی ہے. وہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے؟ پیریڈز وغیرہ کی وجہ سے. اب مثال کے طور پر اس کو تھوڑا سا آپ کیلکولیشن کریں کہ کیسے کم ہوتا ہے نا. ہر مہینے اگر عورت کو مثلا 12 سال کی عمر سے، چلو 15 سال کی عمر سے بھی ہر مہینے عورت کو پیریڈ شروع ہوئے، ایک مہینے میں مثلا 5 دن وہ نماز نہیں پڑھتی. ایک دن میں کتنی نمازیں؟ 5. 5 دن میں کتنی نمازیں؟ 25. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہر مہینے 25 نمازیں اس نے چھوڑی، سال میں کتنی نمازیں چھٹی؟ جی کیلکولیشن نہیں آتی. اب آپ دیکھ لیں کتنا عقل کا استعمال کر رہے ہیں آپ، کتنے لاجیکل. جی چلو 300 رائٹ. 300. ایک عورت کو پیریڈز کتنے سال ہوتے ہیں تقریباً؟ چلے 30 ایئرس بھی لگا لیں. یعنی اگر 45 میں وہ اس کے ختم ہو گئے یا 50 میں بھی، تو 30 ایئرس تک اسی طرح پیریڈز ہوتے رہے اس کو. اور اگر بیچ میں بچے پیدا ہوئے تو 40 ڈیز وہ بھی ہو گئے. ہاں اچھا، یہ ایک ایوریج بات ہے. بعض خواتین کو 5 نہیں 10 دن بھی. اب اس کو ڈبل کر لیجیے، وہ 600 نمازیں ہو گئی اس کی، رائٹ. اچھا اب آپ دیکھیں کہ 300 اگر ایک سال میں ہے تو 30 سال میں کتنی نمازیں کم ہوئی؟ 9000. چلے ایوریج ہم 10,000 نمازیں لگائیں. اب اسی ایج کا ایک مرد ہوگا، اس کی 10,000 نمازیں زیادہ ہوں گی، اور ہر نماز میں کتنے سجدے اور کتنی تسبیحات اور کیا کچھ. کم ہے یا نہیں بتائیے؟ ہے نا کبھی. اب اگر جو تو اس کو مان لے گا کہ ہاں بھائی یہ تو میری کمی ہو رہی ہے، وہ اس کو پورا کہیں اور سے کرے گا یا نہیں؟ کہیں اور کرے گا پورا، کہ میری ادھر سے کمی ہو رہی، مجھے یہاں پورا کرنا ہے. اسی طرح باقی چیزیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب وہ بچے کو جنم دیتے اور اس کو ریز کرتے، اس کے درجات وہاں سے بڑھ رہے ہیں، وہاں اس کا اضافہ بھی ہے اجر و ثواب میں. ایسا نہیں کہ اللہ نے محروم رکھا ہے، لیکن جہاں کمی ہے وہ تو کمی ہے ہی نا. آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اپنا خواب سنانے کے لیے، اور خواب یہ تھا کہ وہ 2 بھائی تھے، مسلمان ہوئے تھے، ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال کے بعد فوت ہوا. تو جو بعد والا تھا اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں اونچے درجے پر، تو بڑا حیران ہوا کہ شہید کا درجہ اونچا ہونا چاہیے کہ یہ کیا. تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اس دوسرے بعد والے بھائی نے 1 سال تک کتنی نمازیں پڑھی، کتنے سجدے کیے، کتنا ذکر اذکار کیا، روزے رکھے، تو اس کا درجہ اونچا ہو گیا. تو جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، 5 نمازیں تو کیا سال ہر سال. لٹرلی ہر ایک کے خاندان میں ایسے مسائل ہیں کہ جو عزیز رشتہ دار آپ کے بہت پیارے قریبی نماز نہیں پڑھتے، بعض اوقات تو ہاڑے مار کے دل رونے کو کرتا ہے ان کے لیے کہ یا اللہ ان کا بنے گا کیا. یہ پہلا سوال جو ہے اس کا ہی جواب کیسے دیں گے؟ اپنا بھی نہیں پتا، لیکن دوسروں کے لیے بھی دل دکھتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اور ہم جو مائیں تھوڑا دین پڑ جاتی ہیں ان کو سب سے زیادہ پریشانی کس بات کی لگتی؟ بچوں کی نمازوں کی، دین کی.
اور وہیں آ کے ہم سختی بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کی گئی ہے یہ اس کے عیب نہیں بتائے گئے، اس کی کمی کو بتایا گیا تاکہ مرد اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ شفقت کا سلوک کرے، اس کی مجبوریوں کو سمجھے. اب یہ جو دین میں کمی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور پھر اس میں یہی بتایا گیا، یعنی پیریڈز وغیرہ میں نمازیں چھوڑنے کے ساتھ وضاحت کی گئی. اب آپ دیکھیے کہ وہ صرف نمازیں نہیں چھوڑی جاتی، ان دنوں میں عورت کتنی سینسیٹیو ہو جاتی، یعنی پری مینسٹریشن جو ٹینشن اس کو ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، اس میں اس کے مزاج میں بہت تبدیلی آ جاتی. جو مرد اس نفسیات کو سمجھتے ہیں وہ عورت کے ان دنوں کے غصے کو، اس کی جذباتیت کو، اس کی بے چینی کو، اس کے رویے کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو نہیں سمجھتے وہ بات بات پہ برہم ہوتے، وہ کہتے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں ڈاؤن ہے، اس کو میری طرح سے ایک اسٹریٹ اور بالکل اپ ٹو دا مارک ہی ہر وقت رہنا چاہیے. وہ نہیں رہ سکتی ہر وقت ایسے. اسی بات کو آپ اگینسٹ بھی استعمال کر سکتے، اسی بات کو آپ سمجھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے. جو حقیقت ہے وہ تو ہے ہی نا. آپ نہ مانیں کہ ہمارے دین میں کمی نہ مانیں تو کیا فائدہ ہے اس کے نہ ماننے کا. ایک چیز تو حقیقت ہے نا، اس کو مان لیں گے تو ہم پھر کچھ اور کریں گے کہ ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، کیونکہ احساس رہے گا ہم نے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، ہم بہت کمی کر چکے ہیں. اور پھر اگر ہمیں یہ ہو کہ ہمارے اندر جذبات زیادہ ہیں، تو جب ہم خود جذبات سے مغلوب ہو کے منہ سے ایسی باتیں نکال دیں یا کچھ، تو پھر اپنے آپ کو بھی انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے، شوہر بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور گزارا بہت اچھی طرح ہوتا چلا جاتا ہے اگر وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھے. اور اگر اس پہ ناراض ہو جائے کہ کیوں پراپرٹی نہیں بتایا، یہ تو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. سبحان ربی العلی ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ ہر نقص سے پاک ہے. سبحان ربی العظیم، بہت عظمت والا ہے میرا رب، اس نے اگر مجھے ایسا بنایا، مجھے تو کبھی گلا شکوہ نہیں ہوا ایسی کوئی حدیث پڑھ کے. تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ایسے ہی بنایا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں. اب اس نے مجھے چانس دیا ہے کہ میں اپنی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے کچھ کما لوں، کچھ کر لوں. اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن فیصلہ بھی کرے گا تو ان امور کو سامنے رکھ کے کرے گا. آپ دیکھیں کہ مومن کو ایک کانٹا چبھتا ہے تو اس کے لیے اس پر بھی اجر ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو کیا خیال ہے عورت اگر پیریڈز یا نفاس یا بچے کی پیدائش کی تکلیف سے گزرتی ہے تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں؟ ایسا نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ قاصرات فی الدین قاصرات فی التفکیر، غور و فکر میں کمی ہوتی ہے. یعنی بعض اوقات عورت پر جب اس کا سائیکل ہوتا ہے اور پری مینسٹریشن اسٹریس آتا ہے تو اس کے لیے بعض اوقات فوکس کرنا، بعض اوقات اپنی میموری کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے. ایک سرٹن ایج پر پہنچ کر جب خاص طور پر پیریڈز بند ہوتے ہیں تو اس وقت بھی عورت کے لیے مینوپاز کی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات بہت سی بیماریاں گھیرتی ہیں یا بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے. تو فوکس کرنا، چیزوں کو یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر کوئی مرد یہ سمجھتا ہو کہ یہ عورت کے ساتھ ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ چابیاں رکھ کے بھول جاتی ہے یا کوئی اور چیز، مرد بھی بھولتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں بھولتے، لیکن عموماً ہم چھوٹی سی چیز رکھ کے پھر سوچنے کھڑے ہو جاتے ہیں اچھا وہ کیا ہوگا. اور بڑھاپے کی سمٹمز ہی یہی ہے کہ چیز سامنے پڑی ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی والوں کو. تو یہ کمی ہے. تو خاندانی زندگی میں اس کو کنسیڈر کرنا کہ یہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، مجھے اس پیکج کو پورے کا پورا لینا ہے، اس سے صرف لطف ہی نہیں اٹھانا، صرف اس سے خوشی نہیں حاصل کرنی، اس کے ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں ان کی بھی رعایت رکھنی ہے. وقاصرات فی جميع شؤونهن، اور باقی تمام معاملات میں بھی کمی ہو جاتی ہے. فإنهن خلقن من ضلع، بس بے شک وہ پسلی سے پیدا کی گئی. وذلك ان آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلقہ اللہ پیدا کیا ان کو من غیر اب ولا ام، باپ اور ماں کے بغیر. بل خلقہ من تراب، بلکہ ان کو مٹی سے پیدا کیا. ہمیں تو پسلی سے پیدا کیا، ہوتا تو مٹی سے بنا دیا. تو اب کبھی کسی مرد کو مجھے سننے کا موقع نہیں ملا یہ کہتے ہوئے کہ ہم مٹی سے بنے یا مرد مٹی سے بنا تو پہلے نہیں. اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اس کو بھی عزت بخشی، اس مٹی کو بھی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس سے کیا کچھ گرو نہیں ہوتا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا، بن گئے.
اسی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ مرد کی عموماً دلچسپی زمین، پراپرٹی اور کاشتکاری، یعنی جو چیزیں مٹی سے متعلق ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے نا۔ کاشتکاری میں عام طور پہ عورتوں کی دلچسپی کم ہوتی ہے، کاشتکاری سمجھتے ہیں؟ کھیتی باڑی، اور یہ عورتوں کی ذمہ داری بھی نہیں ہے ایسی، مرد ہی ذمہ دار ہے اس کا، کھیتوں میں کام کرے، عورت سپورٹ کرتی ہے اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی اس پر وہ نہیں ہے۔ اسی طرح گھر بنانا، خریدنا، تعمیر کے کام، یہ سارے بیسیکلی مردوں کی ذمہ داری ہے، عورت سپورٹ کرتی ہے تو اس کے لیے اجر ہے، نہیں کرتی ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مرد کی نیچر اسی طرح کی ہے، اس کا انٹرسٹ اسی چیز میں زیادہ ہے، عورت کی نیچر فرق ہے، دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات سارا کچھ بھی ہوتا ہے نا، مرد ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں اچھا اب ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں۔ وَلَمَّا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَن يَبُثَّ مِنْ هَٰذِهِ الْخَلِيقَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس مخلوق کو پھیلائے، خَلَقَ مِنْهُ زَوْجَهُ، تو اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، فَخَلَقَهَا مِنْ ضِلْعِهِ الْأَعْوَجِ، پھر پیدا کیا اس کو اس کی ٹیڑھی پسلی سے، فَخُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ الْأَعْوَجِ، تو وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ وَالضِّلْعُ الْأَعْوَجُ إِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ وَفِيهِ الْعِوَجُ، اور ٹیڑھی پسلی جو ہے اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس حال میں واو حالیہ یہاں فیہ العوج کہ اس میں ٹیڑھا پن موجود رہے، اس کے ٹیڑھا ہونے کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ انْكَسَرَ، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، تو مزاج سمجھتے ہوئے معاملہ کرو۔ فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا إِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا الْإِنسَانُ اسْتَمْتَعَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ فَيَرْضَىٰ بِمَا تَيَسَّرَ وَإِنْ أَرَادَ أَن تَسْتَقِيمَ فَإِنَّهَا لَن تَسْتَقِيمَ وَلَن يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ فَهِيَ وَإِنِ اسْتَقَامَتْ فِي دِينِهَا فَلَن تَسْتَقِيمَ فِيمَا تَقْتَضِيهِ طَبِيعَتُهَا وَلَا تَكُونُ لِزَوْجِهَا عَلَى مَا يُرِيدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَل لَّا بُدَّ مِنْ مُخَالَفَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْصِيرٍ مَعَ الْقُصُورِ الَّذِي فِيهَا۔ فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ، تو یہ عورت، ایضاً ایسی ہے، ان استمتعت بها کہ اگر فائدہ اٹھانا چاہے اس سے الانسان و انسان، استمتعت بها علی عوج، تو فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے ٹیڑھ کے ساتھ ہی، فَيَرْضَىٰ بِمَا تَيَسَّرَ، تو وہ راضی رہے گا جو میسر آئے گا، یعنی جتنا وہ کر سکے گی اس پر وہ راضی رہے گا، اس سے اور ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ وَإِنْ أَرَادَ أَن تَسْتَقِيمَ، اور اگر وہ ارادہ کرے، چاہے کہ وہ سیدھی ہو جائے، اس کو سیدھا کرنا چاہے، فَإِنَّهَا لَن تَسْتَقِيمَ، تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، یعنی اس کا مزاج نہیں بدلے گا۔ وَلَن يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ، اور وہ اس پہ قدرت بھی نہیں پا سکے گا، اسے کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کا اس کو نہیں بنا سکتا، بیکاز شی از ڈفرنٹ۔ فَهِيَ وَإِنِ اسْتَقَامَتْ، پس وہ اگر وہ سیدھی رہے، فی دینہا، اپنے دین میں، یعنی اپنے دین میں سیدھی ہوگی، فَلَن تَسْتَقِيمَ، تو ہرگز سیدھی نہیں ہوگی، فیما تقتضیہ طبیعتها، اس میں جو تقاضا کرتی ہے اس کے بارے میں اس کی طبیعت، یعنی اگر وہ اپنے دین میں سیدھی ہوگی تو اپنے مزاج کے تقاضے کے مطابق کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی، یعنی اس کی وہ کمی، جیسے دین کی کمی ہے، باقی رہے گی۔ فَلَا تَكُونُ لِزَوْجِهَا عَلَى مَا يُرِيدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، یہ اصل سمجھنے کی بات، اور وہ اپنے شوہر کے لیے ویسی نہیں ہوگی جیسے وہ چاہتا ہے ہر معاملے میں، بل لا بد من مخالفہ، بلکہ مخالفت لازم ہوگی، یعنی بیوی کی طرف سے اپوزیشن لازم آئے گی۔ یہ مرد کو سمجھنا چاہیے، مرد عورت کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈال سکتا، وہ ہر چیز میں اس کی موافقت نہیں کر سکتی، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کو اس کے مطابق کام کرنے کو چھوڑ دو، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ یہ بات مردوں کو سمجھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا بُدَّ مِن تَقْصِيرٍ مَعَ الْقُصُورِ الَّذِي فِيهَا، اور اسی طرح کمی بھی ہوگی، یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشن کچھ ہے
اور لازم نہیں کہ وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری اترے، اس کمی کے ساتھ جو اس کے اندر ہے وہ تو ہوگا۔ اب مثلاً ہر مہینے عورت کے پیریڈز آنا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح بہرحال اس کی مزاج پہ اثر انداز ضرور ہوتا ہے۔ اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے تو کمزوری، اگر بلیڈنگ کم ہو رہی ہے تو عجیب سی تھکاوٹ اور بے چینی، اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ مرد اگر یہ بات نہیں سمجھتا کیونکہ اس پر تو یہ کیفیت گزری نہیں، اس کو کیا پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر وہ لیٹی ہوئی ہے کہ آج اس کی کمر میں درد ہے اور اٹھ کے کھانا نہیں پکا سکتی تو مرد کو غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ وہ اس کے بس میں نہیں، بالکل نیچرل ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ خواتین کو یہ دن زندگی میں بہت بھاری گزرتے ہیں، بھلے وہ ان کی اپنی غلطیاں ہوں، کچھ کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو یا اپنی صحت کا خیال نہ رکھا ہو، ایکسرسائز کی کمی ہو یا اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں ہیں تو صحیح۔ پھر اسی طرح اگر مرد یہ چاہتا کہ عورت سے ہمیشہ فائدہ ہی اٹھاتا رہے تو عورت ہر وقت تو فائدے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اپنے اوپر بہت کچھ گزر رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر وہ بات بات پر بعض اوقات رو دیتی ہے ان کیفیات کے دوران، اور مرد یہ کہ رو کے کیوں بات کرتی ہے، سیدھی طرح بات کرو، دلیل سے بات کرو، تو وہ نہیں کر سکتی، اس کے آنسو اس کے جذبات کا اظہار ہے، اب وہ آنسو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ کہتا اچھا روتی ہو تو روتی ہو، میں تو سونے لگا۔ تو اگر مرد کو مزاج سمجھ آ جائے نا عورت کا تو پھر گزارا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں فَهِيَ قَاصِرَةٌ بِمُقْتَضَى جِبِلَّتِهَا وَطَبِيعَتِهَا وَمُقْصِرَةٌ أَيْضًا فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك وحينئذ تسأم منها وتطلقها فكسرها طلاقها۔ فهي قاصرة، تو وہ قاصر ہے، بمقتدا جبلتہا، اپنی جبلت کے تقاضے، اپنی فطرت کے تقاضے کے تحت، وہ طبیعتہا، اور اپنی طبیعت کے، وہ مقصرۃ ایضا، اور کمی کرنے والی بھی ہے، یعنی شوہر کے حق میں بعض اوقات، فإن ذهبت تقیمها، پھر اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو یا سیدھا کرنے لگ جاؤ، کسرتہا، تو تم اس کو توڑ دو گے، وکسرها طلاقها، اور اس کا توڑنا اس کی طلاق، یعنی اگر تم اس کے مزاج کو نہیں سمجھو گے اور بیزار ہی ہو رہے ہو تو پھر تو گزارے نہیں ہو سکتا۔ یعنی مانا وہ انا کا ان حاولت، مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کوشش کی ان تستقیم لکا، کہ وہ تیرے لیے سیدھی رہے، علی ما تريد، اس کے مطابق جو تم چاہتے ہو، یعنی تمہارے ماڈل پہ فٹ ہو، فلا يمكن ذلك، یہ پاسبل نہیں، وحینئذ تسأم منها، اس طرح تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے، وتطلقها، اور اس کو طلاق دے دو گے، فکسرها طلاقها، تو اس کا توڑنا اس کو طلاق دینا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو طلاقوں کی کثرت ہو گئی ہے نا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی یہی وجہ ہے کہ مرد یا لڑکے عموماً لڑکیوں کے مزاج کو سمجھ نہیں پاتے۔ اب چونکہ لڑکیاں بھی بہت ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے لگ گئی ہیں اور پڑھائی میں محنتی بھی بہت ہوتی ہے، نمبر بھی بہت لے لیتی ہیں، قابلیت بھی بہت دکھاتی ہیں، بعض اوقات جابز میں بھی بہت آگے اچھی ہوتی ہیں، کئی صلاحیتیں ان کے اندر بھی ہوتی ہیں اور مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں مثلا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ہاں فلاں لڑکی بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، اس کی جاب بھی ہے، وہ یہ بھی جانتی، وہ گھر داری بھی جانتی، وہ فلاں بہت کچھ، سب اپریشیٹ کرے۔ جب شادی ہوتی تب شوہر کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ وہ بیوی بن کر رہے، لیکن عورت کے اندر بہرحال جو چیزیں ہیں اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا، اور وہ کیا ہے کہ وہ نسل انسانی کو آگے بڑھائے، اس کو بچے پیدا، اور وہ چاہتا ہی نہیں اسے بچے پیدا ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ورکر ہی بنی رہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کام میں اس طرح نہیں رہتی، کیونکہ عورت کے اندر جو رحم ہے نا، رحم پر ایک فرشتہ ہے جو ہر وقت کہتا ہے یا رب نطفہ نطفہ، یعنی عورت کے لیے ماں بننا اس کی ایک فطری جبلی ضرورت ہے، اس کی ایک خواہش ہے۔ اب ایک مرد اس کی وہ جبلی فطری خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا، نتیجہ کیا ہوگا؟ مزاج میں چڑچڑا پن آئے گا، اور جب چڑچڑا پن آئے گا تو پھر وہ اختلافات شروع ہوں گے، وہ بیزاری شروع ہوگی، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپس میں بن نہیں سکے گی۔ تو اصل میں جب دین کو ہی نہیں سمجھا
عورت کے مزاج کو نہیں سمجھا. اس میں مرد کا بھی قصور تو ہو سکتا ہے کہ اس نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اس میں ایک حد تک عورت کا بھی حصہ ہے. اور وہ کیا کہ اس نے مرد کا ایسا مقابلہ کیا کہ اپنے آپ کو مرد بنا کے پیش کیا، جبکہ وہ تھی نہیں مرد. اب پہلے وہ جتنی بولڈ تھی، کانفیڈنٹ تھی اور سب کچھ تھا، اب شادی کے بعد وہ مزاج اس کا تبدیل ہوا، کیونکہ اب اس کی ضرورت کچھ اور ہے، اس کا کام کچھ اور ہے. اور اگر مثلاً اس کے بچے بھی پیدا ہونے لگتے ہیں، اور پریگنینسی میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بہت صحت مند خواتین بھی ایک بڑی مشکل میں آ جاتی ہیں. ابتدائی مہینوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر جب زیادہ حمل بڑھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نہ وہ سو سکتی ہے، نہ وہ کھا سکتی ہے، نہ وہ کچھ اور کام کر سکتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ اس کے کئی بچے اور بھی ہو تو معاملہ اور. اب جو شوہر پہلے ہر وقت ساری توجہ کا مرکز تھا، اب وہ توجہ کس 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 پہ چلی گئی، بٹ گئی. اب مرد کی ایکسپیکٹیشن کچھ اور ہے، عورت وہ سب کچھ قاصرہ ہے پورا کرنے سے. قاصر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، قاصر ہے، نہیں پوری کر سکتی اس کی ساری یہ ڈیمانڈز. اب کیا ہے، فرسٹریشن ہو رہی ہے، اور وہ سمجھتا ہے تم میرے کام کی نہیں ہو، اور روز لڑائی جھگڑے، اور بعض اوقات وہ ختم ہونے کو نہیں آتے، حتیٰ کہ زندگی ختم ہو جاتی. تو یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. واللہ اللہ ایھا الزوجان فی طاعت الرحمن والبعد عن العصیان. تو اے ہسبینڈ اینڈ وائف، زوجان، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. فی طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت میں، والبعد عن العصیان، اور نافرمانی سے دور رہنے میں، وعن اتباع خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے میں. واحرصا، اور دونوں حریص رہو، وفقکم اللہ تعالی علی تغلیب الرأفت والرحمت بینکما عند التعامل والنصح والبیان، لأن ذلك من الإحسان وهو من أهم الأسباب الجالبة للسعادة والاطمئنان بإذن المنان. دونوں حریص رہو، وفقکما، اللہ تم دونوں کو توفیق دے، اللہ تعالی، علی تغلیب الرأفت والرحمت، غالب رکھنے پر شفقت اور رحمت، بینکما آپس میں، عند التعامل باہمی معاملہ کرتے وقت، والنصح والبیان، اور خیر خواہی اور گفتگو کے وقت، لأن ذلك من الإحسان، کیونکہ یہ احسان میں سے ہے، وهو من اہم الاسباب الجالبۃ للسعادۃ والاطمینان، اور یہ خوش بختی اور اطمینان کو لانے کے اہم ترین اسباب میں سے ہے، بإذن المنان، اللہ سبحانہ وتعالی جو منان ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، اس کی توفیق سے. یعنی ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے باہم معاملہ کرو، اور اس معاملے میں ہمیشہ رأفت اور رحمت کو غالب رکھو، اس کو ہی اوپر رکھو. ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کے ساتھ، اور ان سب کے ٹاپ پر نرمی کے ساتھ معاملہ کرو. آپ دیکھیے کہ کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا ہو نا، اگر آپ نرمی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس سے معاملہ کرنا شروع کریں گے تو پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں، ان کو سدھارا جا سکتا ہے. بعض اوقات ہم دوسروں سے خاص قسم کی توقع رکھتے ہیں، ان کو ایسا ہونا چاہیے، اور وہ ایسے نہیں ہو سکتے. غریب، آپ نہیں جانتے ان کے دکھ کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں. غلطی ہماری کہ ہم ان سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور پھر ناراض رہتے ہیں ان سے. ہم ان کی جگہ پر بھی اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ وہ کس مشکل میں ہے، جس کو ایمپیتھی کہتے ہیں. جب تک ایمپیتھیٹک رویہ نہیں ہوگا تو معاملہ حل نہیں ہوگا، مشکلات حل نہیں ہوگا. اب آپ کی باری ہے، کچھ کہیے، آپ سے متعلق ہے، آپ کمنٹ کیجیے. جی. استاذہ، پہلے تو بہت زیادہ شکریہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دینی اور علمی مدد سے بیٹھنے کا موقع دیا، اور بہت شکر، بہت خوشی دل میں، اور بہت سکون ملتا ہے کہ کہیں پر عورتوں کی زندگی سمجھایا جائے کہ ان کے لیے بھی کیسے ہونا چاہیے، یعنی عورتوں کے لیے کیسا ہونا چاہیے. جی. اور مجھے بہت غم اور افسوس ہو رہا ہے ان جگہوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جہاں پر صرف عورتوں کو سمجھایا جاتا ہے، اور ایک طرح سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی گردن کو دباتے جاتے ہیں. جی، دباتے جاتے ہیں، انریلسٹک ڈیمانڈس. جی. اور وہ اچھا ہونا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہتی ہیں، لیکن سامنے والے کو کچھ نہ سمجھا جائے، صرف عورت کی گردن دبائی جائے تو وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس کو
क्या करना क्या करना है, बिल्कुल। और फिर वो ओवर रिएक्शन होकर घर में पैदा हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसी मदद की और हम इस लायक बने कि हम भी अपने मुल्क में जाते हैं इस चीज को आगे। अच्छा जी, और कोई तबसरा करेगा? मुझे किसी ने एक मैसेज टेक्स्ट किया कि एक दफ़ा एक औरत ने एक स्कॉलर से पूछा कि मुझे ही मर्द की इताअत क्यों करनी है, मर्द को मेरी इताअत क्यों नहीं करनी। तो स्कॉलर ने पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं। तो उस औरत ने कहा 3 बेटे हैं। उसने कहा अल्लाह ताला ने उन्हें पाबंद किया है कि तुम्हारी इताअत करें, ठीक है, तो वो जन्नत नहीं हासिल कर सकते जब तक वो तुम्हारी इताअत नहीं करेंगे। तो अब तुम सोचो कि तुम्हारे इताअत करने वाले कितने पाबंद हैं और तुम्हें तो सिर्फ एक की इताअत करनी है। इंटरेस्टिंग। सही जी, आप फरमाइए। I just think in our society we are always busy training girls कि कैसे हमको अच्छी बीवी बनना है, अच्छी daughter-in-law बनना है, अच्छी mother बनना है. But I have 3 boys, and I think my focus is कि उनको कैसा एक अच्छा husband बनना है, अच्छा father बनना है, you know, like so maybe teaching them the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and expecting more from your sons, you know, Yes. कि उनको अपनी बीवी से instead of being told कि husband की क्या rights है, what is बीवी की भी क्या rights है, बताना बिल्कुल। चाहिए. And this is a mother's job. यस, I think it's my job. बिल्कुल। Assalamu alaikum. वालेकुम I अस्सलाम। expect she actually read my mind, I think. But I also have sons. And I tell everyone, when your sons are getting married, you have to explain to them that what his rights are and her rights are. And you tell them, you treat the son well and your daughter-in-law well, you tell them that her family is his family too, and we are a family together. So normally the sons would bring their wives and they come to the mother's house, right? So I said, does your wife go to visit her parents too? When as soon as my children got married, because they're lucky. My mother is in South Africa. I don't have my mother here. Their parents are here. So I told my sons that you have to make sure that you take her, because we're not driving then, we only had one car. You have to take her to visit her parents. As she said, you have to train your sons. If your husband is not treating you well now, maybe he was not brought up, maybe he has a different mentality. Allah knows best. You can change the situation by treating your sons or teaching your sons how to treat their wives. And same with us with our daughters. If you have a daughter, same thing. You have to teach her how to treat her husband's family. You cannot be, I always say, it's not only my way and his way. It's together. As Allah Ta'ala says, I made you nations and tribes so that you will get to know each other. I come from South Africa. I am Khatri, Kutchi speaking. My daughters-in-law come from Pakistan family. I have no issues with them. They are good Muslim families. And alhamdulillah, alhamdulillah, I tell everybody, and I thank Allah subhanahu wa ta'ala that because we grew up that way in South Africa, my mother was like that, alhamdulillah, my parents, that we did that. Like my mother, she was alone in South Africa with nobody in her family. She came as a 16-year-old girl in our town. She made my father's family her family. She went to see her parents after 18 years with 6 children. And it was right next door. Mozambique is right next door to my town, like where we are. But alhamdulillah, alhamdulillah, my mother has never ever complained. We have to realize that we as parents are instrumental on making or breaking our children's families with the husband and wives. May Allah guide us. May Allah bring us generations of who will take care of each other, their offspring and their children, like Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वालेकुम। यहाँ मैं आज इसलिए आई हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का दर्जा बनाया, अगर हम उसको बरकरार नहीं रखते तो आज आप देखें कि डिवोर्स रेट किस कदर बढ़ रहा है। और अल्लाह ने जब औरत को मर्द से कम अकल दी है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कितनी भी डिग्रियां हासिल कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो मर्द का दर्जा है वो है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ हमारी लड़कियों और औरतों के अंदर ये जज्बा पैदा करे कि वो अपने दर्जे को समझें। माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।